سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، جب پاکستان میں افغانستان سے جاری شدت پسندی کا ہم موازنہ کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹیٹسٹیکل جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ کافی ہائی نظر آتی ہیں، اور اگر 2026 کے ہم پہلے عشرے کا جو ہے وہ جائزہ لیں، یعنی فرسٹ کوارٹر کا، اس کے اندر بھی جو اسٹیٹسٹکس سامنے آ رہی ہیں وہ کافی ہائی ہیں۔ آلدو ایئر اسٹرائکس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی نمایاں ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی سلسلہ یہی ہے کہ بلوچستان کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ اپورڈ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے جب ہم دہشت گردی کے اعداد و شمار لے کر اس کو انالائز کرتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایک تو اس کی کائنیٹک سپیس ہے جس کے اندر جو ہے ملٹری آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور جو دن بدن کارروائیاں ہوتی ہیں اس کا ایک الگ فریم ورک ہے، لیکن کمیونٹی کو جو اس سارے محور کا ایک سینٹر ہے جہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے وہ بھی متاثرہ ہیں، اور خصوصی طور پر جو ریکروٹمنٹ ٹرینڈز ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ان افیکٹڈ رہے ہیں اس طریقے سے کہ جو ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کے جو ٹرینڈز ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ قابو میں لے کر آیا جا سکے، ان ساری باتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں سینٹر آف ایکسیلنس برائے انسداد دہشت گردی اور شدت پسندی سابق سی ای او ڈاکٹر ایاز خان نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے، اور ایاز صاحب سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ جو ویریس ماڈلز کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اور جس طریقے سے امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کی افادیت کیا ہے اور ابھی تک ہم نے اچیو کیا کیا ہے۔ بہت شکریہ ایاز صاحب ہمیں جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کرنٹ ویو آف وائلنس ہے، اگر ہم 2025 کو اسے مائنس بھی کر دیتے ہیں، 2026 کے جو پہلے 4-5 ماہ اب گزر گئے ہیں اس کے اندر کیا ٹرینڈز نظر آتے ہیں؟ واٹ از اٹ جو پرٹیکولرلی ساؤتھ کے پی کے حوالے سے، یعنی جو جنوبی اضلاع ہے، ایک خصوصی جو ہے وہ کانسنٹریشن ہمیں نظر آتی ہے اٹیکس کے بھی، اور وہاں پر انسیڈنٹل جو ڈیٹا نظر آتا ہے اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ ایک رجحان ہے۔ آپ کے نزدیک کیا ٹرینڈز ہیں اور لارجر جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں جو اس ٹرینڈز کو جو ہے وہ فردر ایگزاسبیٹ کر؟ جی بہت شکریہ۔ جب یہ ہمارے پاس آپ کو جس طرح آپ نے تفصیل بیان کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انکریز آ رہا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلسل چھایا ہوا ہے، اس کے دو بڑے وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی کارروائی کے لیے ان کی جو دہشت گردانہ جو ابھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس دہشت گردی کے لہر کے پیچھے ایک بہت بڑی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ اب دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بہت حد تک ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہم کائنیٹیکلی چیزوں کو ایڈریس کریں، اور یہ ہو بھی رہے، لیکن اس کا ایک کوئی سرا یا اختتام نہیں مل رہا، کیونکہ جب تک ان کو یہ فائنینشیل سپورٹ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تب تک مطلب اس کا درست نتائج ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو کاؤنٹرنگ ٹیرر فائنینسنگ کا ایک اپروچ ہے اس کو انفارم طریقے سے پرفارم کیا جا سکے، اور جو یہ انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس انویسٹیگیشن پروسیس میں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے اور نیٹ ورکس کو انرتھ کرے۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نان کائنیٹک اپروچ ہے اس کی طرف، اس میں ہم ایک ماڈل بیسڈ امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں۔ اچھا ایاز صاحب، میں جس سے پہلے کہ یو گو انٹو ایکسپلینیشن، آپ نے دو چیزوں کی نشاندہی کی، ایک فائنینشیل ماڈل اور دوسرا جو سوشل ماڈل ہے۔ میں ذرا پہلے فائنینشیل ماڈل کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اور فائنینشیل ایکسٹورشن کے حوالے سے، یا جس کو وہاں پر جو ہے بھتے کی صورت میں جو ہے وہ پیسے وصولی کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے، یوزلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے یا اس میں کوئی بہت بڑی چین جو ہے وہ انوالوڈ ہے۔ جو لوکل ڈائنامکس ہے اس کو ذرا سمجھائیں کہ کس طرح یہ پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، ابھی تو ہائی ٹیک اپروچ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، جو دوسری سائڈ ہیں وہاں سے، اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ وہ جو ایوینیوز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔
تو پہلے جس طرح آپ نے کہا یہ ایکسٹورشن اور یہ چیزیں جو ہو رہی تھی اس کو بہت حد تک یہاں پر سی ٹی ڈی نے اور لوکل پولیس نے اور جو ساتھ ہمارے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کائنیٹک آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور ان کو اسی طرح اٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ریکروٹمنٹ کا پہلو ان کی تعداد میں وہ جو کمی ہے اس میں وہ نمایاں کمی نہیں آ رہی ہے جو بیسیکلی ٹارگٹ ہو سکتی ہیں اور جس کو کیا جا سکتا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپروچ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو اسی طرح کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے جو فائنینشیل سپورٹ ہے اس کو اس طریقے سے کرنے میں اتنی کامیابی ہمیں نہیں مل رہی جتنی کہ ہمیں چاہیے, کیونکہ جب تک ان کا فائنینشیل سپورٹ نہیں ختم کیا جا سکے گا تب تک بہت مشکل ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورچوئل اسپیسز میں وہ جو ہمارے پاس جو برانچ لیس جو فائنینشیل منی ویلیو ٹرانسفر سسٹمز ہیں اس میں سے بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر ایکسپلائٹ کرنے کے ایکول چانسز ہیں, لیکن اس کے لیے ابھی اس لیول کی کیپیسٹی بھی چاہیے اور اس لیول کی الرٹنس بھی چاہیے ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ سوشل فیبرک کے حوالے سے جیسے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ سارا فینومینن اس کے اندر جو ہے وہ سیپ تھرو ہوا ہے, آپ تو اس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کے نزدیک جو آپ نے ماڈل ڈیولپ کیا ہے کس طرح گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ کمبیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی کچھ چیدہ جو مین پلرز ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں ڈائریکٹ انٹرونشن جو ہے وہ کرتی ہیں. ابھی ایز ریسنٹ اسٹڈی جو اس ڈومین میں پرفارم کی ہے میں نے, اس میں 8 پلر کا ایک ماڈل انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو پچ کیا گیا ہے. اس پلر کے جو اس ماڈل کے جو پلرز ہیں اس میں فرسٹ نمبر پہ آتا ہے ایڈیپٹیو گورننس. ایڈیپٹیو گورننس میں ہم نے یہ لیا ہے کہ یہ اسٹریس کرتا ہے, ایمفیسائز کرتا ہے فلیکسیبل, لوکلی رسپانسیو, پالیسی میکنگ کیپیبل آف ارلی انٹرونشن, اور یہ پارٹیسپیٹری انگیجمنٹ سے اور گریوینس ریڈریسل کا کمپوننٹ اس میں رکھا گیا ہے. انفیکٹ یہی ایک امپورٹنٹ انٹرونشن ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیوسنگ دی انٹرپریٹیو اسپیس within which the extremist ideologies construct legitimacy. ریئل لائف میں یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ ذرا بتائیں. لائک ریئل لائف میں اگر ایک ریئل لائف سیناریو ہے ایک ایریا کے اندر ساؤتھ آف کے پی میں, ہاؤ از دس امپلیمنٹ؟ یہ ابھی ہم نے چیزیں دیکھنا شروع کی ہیں کہ اب جو پبلک کے گریوینسز ہوتے ہیں ان کو سننا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا اور وہ ایسا اس کا حل دینا جو ایکولی ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اگر ہم وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ابھی ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی کام ہے وہ ہو رہے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفراسٹرکچر میں بھی کافی چیزیں, لیکن آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ سائڈ بائی سائڈ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں وہاں پر, جتنی بھی ڈیولپمنٹ کے جو فورسز وہاں پر کام کر رہی ہیں, جو ادارے وہاں پر کام کر رہے ہیں, سول آرگنائزیشنز وہاں پر کام کر رہی ہے, ان کو اتنی آسانی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, سافٹ جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے جو کمپوننٹ ہیں, آپ دیکھیں جیسے پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, معصوم شہریوں کو بے دردی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک سائڈ پہ ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح ہمارے جوانوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو ہم ایک بہتر انداز سے تبھی ایڈریس کر سکتے ہیں جب ان کے ساتھ بات کر کے, بات چیت کے ذریعے, انگیجمنٹ کے ذریعے, یعنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ لسننگ ٹولز جو ہے وہ قائم کیے جائیں جس میں کمیونٹی کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکے. یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ابھی کمیونٹی خود سے اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے اور ان کی وہ ریزیلینس دیکھیں, ان کی وہ اسٹرینتھ دیکھیں کہ انہوں نے خود ہی جتنے بھی ہمارے وہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر جتنے دوسرے اور ادارے ہیں, ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ آگے بڑھ کر وہ ان کے ساتھ ابھی حصہ لے رہے ہیں. اچھا, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر جو باقی 7 اس کی کمپوننٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. حیا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ انکلوزیو جو گورننس کا ایک سسٹم ہے جس میں لسننگ ٹولز بھی ہیں اور ایک ریڈریسل میکینزم ہونا چاہیے, اور کیا ہے باقی 7 کمپوننٹس اس کے اندر؟ اس میں ایک دوسرا امپورٹنٹ پلر جو اس کا ہے دیٹ از یوتھ امپاورمنٹ. چونکہ جو اسٹڈی ہم نے کنڈکٹ کی اس میں ایک اسٹرانگ کنسنسس ہمارے پاس آ رہا تھا رسپونڈنٹ سے کہ ان کا یہ تھا کہ یوتھ آکوپائی اے ڈوئل پوزیشن ود ان پاکستان's extremism landscape. They are simultaneously among the most vulnerable to recruitment and among the most strategic agent of resilience. تو یہ فائنڈنگ جو ہمارے پاس ابھی آ رہی تھی تو اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کو آپریشنلائز کیسے کیا جا سکتا ہے ہمارے ان فائنڈنگس کو اسٹریٹجک اپروچ کے ساتھ. تو وہ ہے کہ ایجوکیشن پر, اسکل ڈیولپمنٹ پر, لیڈرشپ اپرچونیٹیز پر, اور سیوک انکلوژن اس میں آتا ہے, اور ڈیجیٹل لٹریسی پرٹیکولرلی اس کو بڑھانے سے یوتھ میں. تو یوتھ از, اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ برج از the very strong. We are one of the youngest populations. Yes. تو یہ فائنڈنگز ہماری اب یہ دیکھیں اس پہ کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ تھیوریٹیکلی اٹ الائنز ود دی اسٹڈی ایمفیسس آن سوشل کیپٹل فارمیشن جو ہماری ہیں, ریزیلینس بلڈنگ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امپاورڈ یوتھ جو ہے دیٹ اسٹرینتھن دی bridging ties, challenge the extremist peer networks and enhance community capacity for ideological resilience and resistance. ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم ایک چیز کو لے لیں کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو نیریٹیوز کا جو پلر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہمیں اس کی ایمفیسس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلچرلی کریڈیبل ہوتی ہیں, کاؤنٹرنگ میسیجنگ روٹیڈ ان لوکل ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ, کمیونٹی ویلیوز اینڈ لیوڈ ایکسپیرینسز. اچھا, میں کاؤنٹر نیریٹیوز کے حوالے سے ایک سوال ہے, کیونکہ یو آر اے پرسن جو اس کو گہری نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, جو کاؤنٹر نیریٹیوز میں لوکل لینگویجز کا آنسر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ That is very important. That is very important. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو میرے پاس جو فائنڈنگ آ رہی ہے اس میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پرائورٹائز دی ایتھنٹک وائسز. آپ وہاں پر صرف لنگوسٹکس کی طرف آپ جا رہے ہیں اور لوکل لینگویجز کی بات کر رہے ہیں, میں ایتھنٹک وائسز کا اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پرٹیکولرلی دی کریڈیبل ریلیجیس اسکالرز, ایجوکیٹرز اینڈ کمیونٹی لیڈرز, کیونکہ وہی وہ پوزیس کرتے ہیں دی لیجیٹیمیسی ریکوائرڈ ٹو کنٹیسٹ ایکسٹریمسٹ انٹرپریٹیشنز ان اے ویری افیکٹو مینر. اور یہی وجہ ہے کہ انہی سے پھر وہ پھر ریفریمنگ آتی ہے ٹو that is to reframe the identity, belonging and moral authority in a non-violent terms. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں کے پی کی سچویشن اور جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں ایکس فاٹا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گورننس کے گیپس ہیں اگر وہ جلدی جو ہے وہ برج نہ کیے گئے تو اس کے دیر پا اثرات جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن کریٹ کر سکتی ہے, چونکہ گورننس ہی بیسٹ ریڈریسل اینڈ سسٹم ہے کہ گورننس کے جو پٹ فال ہیں اس کو ٹائملی ایڈریس نہیں کیا گیا تو اور بھی یہ جو اشتعال انگیزی ہے اس کو وہ انرجی مل سکتی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ ایک بہت بڑے خدشے کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. اچھا, ان ٹرمز آف یور ایکسپیرینس آلسو یہ بھی بتا دیں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہے, کہ کرنٹ سچویشن کے اندر امیڈیٹ سٹیپس جو ہے وہ کیا کرنے ہوں؟ امیڈیٹ سٹیپس کیا آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا ہے کہ انگیجمنٹس, لسننگ and providing that much understanding, یہ جو گیپ اور جو اسپیس
بنا ہوا ہے, جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمیونیکیشن بنا ہوا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حیات الوسع کوشش کرنی ہوگی. اور چونکہ ابھی کمیونٹی بالکل اویئر ہو چکی ہے, ابھی ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے, ہمیں مسائل کہاں سے ہیں, اور جو بیرونی طاقتیں ہیں اور جو بیرونی ایجنڈے ہیں وہ یہاں پر ہماری سرزمین پر جو ہمارے پڑوس سے جس طرح اس کا وہ ہو رہا ہے, اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اب لوگوں کو بہت کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی آ گئی ہے. اچھا, آپ نے گورننس کے حوالے سے تو جو ہے وہ بات کی کہ گڈ گورننس جہاں پر ایک اسٹیبلشڈ ماڈل موجود ہو اور ایک فنکشنل میکانزم ہو, وہاں پر جو ہے دہشت گردی کے اثرات یا اس کی پینیٹریشن اتنی نہیں ہو سکتی جتنے ایک بروکن گورننس سسٹم کے اندر, جو ایک انارکک اسٹیٹ کے اندر ہو, اس میں ہو سکتی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ ساؤتھ آف کے پی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ان 13-14 اضلاع کو دیکھتے ہیں جو کوہاٹ, بنو اور ڈی آئی خان ڈویژن میں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے امیڈیٹ فکسچرز ہیں اور کیوں گورننس سسٹم وہاں پر کام نہیں کر رہی؟ ابھی مزید ہم ان چیزوں کو اور بھی اچھے طریقے سے تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے ریسورسز کو ایفیکٹولی موبلائز کر سکیں. جہاں آپ نے کہا کہ جو گورننس جو گیپس ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, ان گیپس کو پراپر طریقے سے ایڈریس کر سکیں, اور یہ ایڈریس اور ایڈریسل تبھی ممکن ہوگی کہ کمیونٹی کا فیتھ اور کمیونٹی کا ٹرسٹ ہم حاصل کر سکیں. ابھی بہت حد تک ہم نے وہ کمیونٹی کا ٹرسٹ اور وہ فیتھ ہم حاصل کر چکے ہیں. مزید اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہاں کی جو بنیادی ضروریات ہیں, وہاں لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں, ان کو ان کے دہلیز تک بآسانی پہنچانے کے لیے جتنے بھی نمایاں سٹیپس اٹھائے جائیں اور بر وقت اٹھائے جائیں, یہ سب سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ ایاز صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین, گفتگو نے ڈاکٹر ایاز کی جو ہے وہ سنی, خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کے سچویشن کی حوالے سے. اس میں انہوں نے کلیئرلی یہ بتایا کہ جو گورننس گیپس ہیں, جس جگہ پر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رٹ کھو دے دی ہے, وہاں پر لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے, جو ان کا یقین ہوتا ہے یا ان کا حکومت کے اوپر جو ٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ڈیمینش ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور تبھی ایسے سبورسیو ایلیمنٹس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس ایریا کے اندر اپنی اجارہ داری بھی قائم کرے اور لوگوں کو خوف کے اندر رکھ کر اپنے جو فائنینشیل سسٹمز ہیں ان کو جو ہے وہ چالو کر سکے. لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے جو انہوں نے کی ہے کہ کمیونٹی ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے جو پروسیسز ہیں, ایٹ لیسٹ ان کا جو ہے وہ پتہ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کویشنیبل ہے, لیکن اس میں نا امیدی نہیں ہے کیونکہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. امید کریں گے کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ جلد از جلد جو ہے کوئی نہ کوئی ہمیں ایڈوانٹیج دکھائیں. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, دیکھتے رہیے گا بورڈر ٹاکس.